السلام علیکم ناظرین، بہت خوش آمدید اسلامی معلومات اضافہ چینل میں۔ دوستوں میں حاضر ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ سوالوں کے جواب لیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی اپڈیٹ ڈالیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ شہر میں نماز عید الاضحیٰ کی نماز 8 بجے صبح میں ہوتی ہے اور ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں نماز عید الاضحیٰ 8:30 بجے کا وقت ہے، تو ہم قربانی کریں تو اپنے یہاں نماز پڑھ کر کریں یا شہر کے حساب سے قربانی کر لیں؟ تو جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ شہر میں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو بعد نماز فجر قبل نماز عید الاضحیٰ قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ طلوع صبح صادق سے ہی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کریں۔ دیہات میں نماز عید سے پہلے قربانی کی گئی تو بھی ہو جائے گی۔ قربانی کا وقت قربانی کے دن طلوع فجر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مگر شہر والوں کے لیے نماز عید سے قبل جائز نہیں، البتہ گاؤں والے فجر کی نماز کے بعد سے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ دیہات میں قبل نماز عید الاضحیٰ قربانی کرنا درست ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ دیہات میں چونکہ عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب قربانی کی جائے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے نام سے قربانی کرے تو زوجہ کے شوہر کا نام لگانا پڑے گا یا زوجہ کے والد کا نام لگانا پڑے گا؟ تو بھائی جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس عورت کی طرف سے قربانی ہو، خدا تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ فلاں کی لڑکی فلاں کی بیوی ہے، اس لیے صرف عورت کا نام لینا کافی ہے، فلاں بنت فلاں یا فلاں زوجہ فلاں کہنا ضروری نہیں، اور اگر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کے نام سے قربانی ہو تو صرف عورت کا نام لینا کافی ہے، اور اگر عورت کے نام کے ساتھ بنت فلاں یا زوجہ فلاں کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ تیسرا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، زید کا ایک بکرا تھا اور اس کے بکرے کو کتے نے کاٹ لیا تھا، تو کیا اس بکرے کی قربانی جائز ہوگی؟ یعنی اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ جان لیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں، اور اگر کتے کے کاٹنے سے اس کا اثر جانور کے دماغ تک پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں، اور اگر زخم بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جانور تندرست ہے تو جائز ہے، لیکن اگر غنی ہے تو چاہیے کہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ بغیر دانت والے جانور کی قربانی کرنا عند الشرع کیسا ہے؟ جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ حلال جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے قربانی کی عمر کا ہونا شرط ہے، نہ کہ دانت کا ہونا شرط ہے۔ قربانی کے لیے بھیڑ، بکری، بکرا کی عمر پورے 1 سال ہونا ضروری ہے، سال بھر پورے ہونے میں چند گھنٹوں کی بھی کمی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ فتاوی یورپ میں بکرا بکری کی عمر جب پورا 1 سال ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔